حضرات مومنین السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے بار رمضان پروگرام جو کہ مسلسل جاری و ساری ہے۔ آج بھی ہم گفتگو کریں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ کے ساتھ، جو کہ دفتر آیت اللہ سستانی صاحب کے حوالے سے مسلسل خدمت دین، خدمت اہل بیت علیہ السلام میں مصروف رہتے ہیں۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں جو کہ بہت اہم ٹاپک ہے اس دوران، کیونکہ سوشل میڈیا ہمارے گھروں میں اور ہماری پاکٹ میں اس طرح سے پہنچ گئی کہ اس کے بنا زندگی ادھوری لگتی ہے۔ سوشل میڈیا یوں کہا جائے کہ ہمارا پارٹ آف لائف ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں ہم گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں عالی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب کے ساتھ کہ سوشل میڈیا قبلہ آج کل جیسا کہ آپ بھی دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ مسلسل آپ خدمت بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے کچھ تو بینیفٹس نظر آتے ہیں اور کچھ لاس بھی نظر آتے ہیں۔ تو ان کا شریعت کے اعتبار سے کیا حکم ہوتا ہے؟ کیونکہ جو جدید مسئلہ ہے قبلہ سید آیت اللہ سستانی صاحب دامت ظل العارف کا، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کہ وہ ان کا کیا حکم ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اچھا سوال ہے اور بہت ہی مبتلا بے، کیونکہ آج کے معاشرے میں جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہر شخص سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے اور زندگی اس کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ زندگی پارٹ آف لائف ہو گیا۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے، اسلام نے ہمیشہ برے ماحول اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسلام نے ہمیشہ کہا ہے کہ غلط لوگوں کی سنگت میں نہ رہیں، کیونکہ انسان کی طبیعت میں سرقت ہے۔ سرقت سے کیا مراد ہے؟ سرقت سے مراد یعنی چوری کرنا۔ جس طریقے سے ایک انسان چور کوئی سامان چوری کر کے لاتا ہے، اسی طریقے سے طبیعت بشر دوسرے کی عادت اور طور طریقے چوری کرتی ہے۔ بے شک۔ اور یہ مضمون روایت میں، حدیث میں کہ طبیعت بشر میں۔ تو اللہ نے کہا کہ برے لوگوں کی سنگت میں نہ رہیں، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کریں، تاکہ مومنین کی جو بزم ہے، مومنین کا جو معاشرہ ہے، وہ معلوم ہو کہ مومنین کیسے رہ رہے ہیں، اور جو غیر مومن ہیں، جو غیر اللہ والے ہیں، جنہیں آخرت کی فکر نہیں، وہ کیسے رہ رہے ہیں۔ تو اسلام نے اس کی مذمت کی۔ پہلے یہ تھا کہ بچوں کو منع کیا جاتا تھا کہ بچے آپ گلی میں نہ جائیے، بچوں کا ماحول خراب ہے، گھر میں رہیے۔ والدین کنٹرول کرتے تھے، کنٹرول کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی آپ کو 1 گھنٹے جانے کی پرمیشن ہے، خود باپ بھی یا بڑا بھائی یا فلاں لڑکے کے ساتھ نظر آنا، اس نظر شخص کے نہیں ساتھ آنا، مت آنا، وہاں پر یہ مت ہمارے بیٹھنا، خاندان و فیملیز میں پایا جاتا تھا۔ اب یہ ہوا کہ پہلے تو دنیا ہمارے گھر سے باہر ہوا کرتی تھی، جب ہم گھر کے باہر جائیں گے تو کسی غلط شخص سے ملیں گے، لیکن اب دنیا ترقی کی اور ہمارے گھر کے اندر، ہمارے روم کے اندر آ گئی۔ یعنی وہ تمام ماحول جس سے ذمہ دار افراد، والدین، ولی، سرپرست روکتے تھے، وہ تمام ماحول ہمارے گھر میں آ گیا۔ بے شک۔ یعنی ایک موبائل آپ کو دے دیا۔ ہاں، اور تمام دنیا میں، کیونکہ ماحول کس سے بنتا ہے؟ ماحول اعمال انسانی سے بنتا ہے۔ انسان جو بھی عمل کر رہا ہے اس سے ماحول بنتا ہے۔ اب پوری دنیا میں 8 کروڑ کی قریب آبادی اور 8 ارب 800 کروڑ 8 ارب سے زیادہ آبادی ہے دنیا میں۔ جو شخص جو کام بھی جہاں کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو ابھی تک تو ہمارے لیے مشکل یہی تھی کہ بھائی ہم محلے کے لوگوں سے دور رہیں، ان کے اندر کچھ برائیاں ہوں گی، وہ 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں۔ اب ہمیں 8 ارب پبلک کی ایکٹیویٹی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب اعمال انسانی اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ہر طرح کے عمل ہیں۔ ایسے ایسے عمل ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، شاید پوری زندگی میں ہم نہ سوچ سکیں، لیکن وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، نہ چاہتے ہوئے آ جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے آ جا رہے ہیں۔ پوری زندگی میں ایسے اعمال جو ہم سوچ بھی نہیں، کیونکہ انسان ہے اور انسان کی شناخت عمل سے۔ تو ایسے میں والدین اور سرپرست افراد کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو برے دوست کی سنگت سے، برے معاشرے کی سنگت سے، اٹھنے بیٹھنے سے کنٹرول کرتے تھے، اسی طریقے سے بچوں کو مزید سوشل میڈیا سے کنٹرول کریں۔ اب اس کا مطلب یہ تو ہے نہیں کہ ہم بچے کو ایک روم میں بند کر دیں گے، جیسے معاشرے میں بچے کو ہم بند نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو گائیڈ لائن دیتے تھے کہ بیٹا دیکھیے یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا ہے، ان سے ملنا ہے، ان سے نہیں ملنا ہے، فلاں محفل میں جانا ہے، فلاں مجلس میں نہیں جانا ہے۔ اب وہی گائیڈ لائن ہمیں سوشل میڈیا پہ بچوں کو آ کے دینے کی ضرورت ہے۔ تو قبلہ ہی بڑا سخت مسئلہ ہے، کیونکہ موبائل بھی ہم آپ کو بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ گائیڈ لائن ماحول جب گھر کا بنے گا، کہ گھر کے ماحول میں جب یہ ماحول بنے گا کہ ہم سوشل میڈیا پہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ مجلس سن رہے ہیں، نوحے سن رہے ہیں،
دین کے لیکچر سن رہے ہیں، اور یا یہ کہ کچھ الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے. یعنی اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم بچے کو کہیں بند کر دیں اور کہیں کہ بھائی آپ موبائل نہ لو. کب تک آپ کہیں موبائل؟ ممکن ہی نہیں ہے. ایک عمر تک کہہ سکتے ہیں. ابھی کووڈ-19 جیسا گزرا، آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے خود موبائل پرووائڈ کیا، کیونکہ سارا ایجوکیشن آن لائن ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ صرف وہ پڑھائی نہیں کریں گے، جو بھی چیزیں اس کے اندر ان کو فیسلٹیز ملتی ہے اس کو یوز کرتے ہیں. ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے جس میں کچھ تو مضر ہیں، کافی مضر ہیں بچوں کے لیے، کافی جی، اور کچھ چیزیں فائدہ مند بھی ہیں. تو ایسی صورت میں دیکھیے، اب جیسے 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، بچوں کے پاس 24 گھنٹے ہیں. اب ہمیں انہیں 2-3 گھنٹے موبائل کسی نہ کسی حال میں دینا ہے. تو اب بچے کو اختیار دیں گے تو وہ تو کچھ بھی دیکھے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی جہاں پر اچھی چیزوں میں بچوں کو مصروف کریں. دینی کلاسز، دینی کلاسز میں آن لائن آپ کے کچھ کلاسز چل رہی ہیں، اس میں بچوں کو لگا دیا گیا. آن لائن کچھ حفظ کرنے کا یا اسٹڈی کا یا ٹیوشن چل رہا ہے. تو اب یہ 2-3 گھنٹے جو بچے کو چاہیے، اور سوشل میڈیا پہ بھی موبائل میں آنا ہے اسے، تو اس کا وقت ہم اچھے کاموں میں مصروف کر دیں. نتیجہ یہ کہ اسے فرصت ہی نہیں ملے گی کہ وہ پھر بری چیزوں کی طرف جائے. کیونکہ اگر وہ خالی ہوگا اور اس کے پاس سوشل میڈیا ہوگا تو وہ کچھ بھی دیکھے گا. تو ہم سوشل میڈیا سے بطور کلی یعنی بالکل ان کو منع بھی نہیں کر سکتے، جیسا کہ زمانہ آج ہماری ضرورت بن چکی ہے. لیکن اس میں گائیڈ لائن دینا، اس میں صحیح راستہ دکھانا، یہ ہمارے والدین اور سرپرست افراد کی ذمہ داری ہے، تاکہ آئندہ کا جو ہمارا سماج ہے، اب بچے کو موبائل دے دیا، بچہ سو رہا ہے نہیں سو رہا ہے، اس کا کنٹرول کرنا والدین کی ذمہ داری. اور چلو وہ پورے رات اپنے روم میں موبائل چلا رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، سحر تک کے چل رہا ہے. ہاں، سحر تک چل رہا ہے. تو والدین سے ہماری نصیحت ہے، سرپرست اور ذمہ دار، کیونکہ ہر گھر میں ایک ذمہ دار سرپرست ہے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ دادا ہو. ہر گھر میں، ہر فیملی میں ایک ذمہ دار، 1 یا 2 ذمہ دار شخص ہوا کرتے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں سوشل میڈیا، موبائل دینے. ہم یہ نہیں کہتے نہ دیں، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، آج جیسا زمانہ آ گیا. لیکن یہ کہ کنٹرول ہم ضرور کر سکتے ہیں، انہیں ہدایت ضرور دے سکتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں کیا چیز ہمیں دیکھنی ہے، کیا چیز ہمیں نہیں دیکھنی. ہم ماحول ضرور گھر کا بنا سکتے ہیں کہ گھر کے ماحول سے جو چیزیں بچہ سیکھتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں سیکھتا. اور مجھے لگتا ہے قبلہ کہ ہمیں ان بچوں کے ساتھ اس بات کو بھی شیئر کرنا پڑے گا کہ دیکھیے، اس جو ہم غیر ضروری چیزیں دیکھ رہے ہیں اس سے ان کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، ان کی فزکس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، ان کے ذہن پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. اس کے نقصانات کو بھی وقت بوقت، وقتاً فوقتاً بچوں کو متوجہ کرتے ہیں. لیکن متوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سب سے بڑا جو اقدام ہمارا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے اس سے دور رہیں، کہ وہ گھر کا ماحول، یعنی گھر میں کیا دیکھا جا رہا ہے، خود والدین کیا دیکھ رہے ہیں، خود ذمہ دار افراد کیا دیکھ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ خود موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور بیہودہ چیزوں میں دیکھ رہے ہیں تو پھر بچہ اس سے زیادہ اثر لیتا ہے. اور بتائیں نا، انسان کے مزاج میں سیکھنا ہے، بچہ سیکھ کے ہی بڑا ہوتا ہے، اور آخری عمر تک انسان کچھ نہ کچھ دوسروں سے لیتا رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ایسی چیزوں کو دیکھنے سے دوری کریں اور ماحول بنائیں کہ بچے کیا چیز دیکھیں، تاکہ یہ ہمارا معاشرہ، کیونکہ ہر چیز تو اب عام ہو چکی ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھر میں بند کر دیا تو نہیں جائے گا. آج کے دور میں تو آج کے زمانے میں ممکن نہیں. اچھی چیزوں کو ان کے سامنے رکھیں. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم خود جو ہے سوشل میڈیا کے جب استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد بہت سی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ہم جو مومن حضرات ہیں، چاہے ہم فیس بک پہ آ رہے ہیں، چاہے یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، تو ہم دوسروں کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں، یہ بھی بہت اہم لگتا ہے. جی بالکل، بہت اہم ہے. دیکھیے، دوسری قومیں، ان کا اپنا طور طریقہ، ان سے ہمیں نہیں لینا دینا، لیکن کم از کم، کیونکہ ہمارا بچہ جو ہے سب سے پہلے اپنے دوست کی آئی ڈی چیک کرتا ہے، اس کا دوست کیا کر رہا ہے. اوکے، بالکل، یہ نفسیاتی بات ہے. اس کا دوست کیا کر رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ لندن میں، امریکہ میں یا دوسری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ سب سے پہلے اپنے دوست کی آئی ڈی چیک کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس نے کون سی گاڑی خریدی، اس نے کون سا گھر لیا، کون سا موبائل خریدا، کیونکہ وہ ملتا بھی ہے اس سے. تو ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ ایسی ایکٹیویٹیز جو بیہودہ ایکٹیویٹیز ہیں، لیجئے بھائی آج میں نے آئی فون لیا، لیجئے بھائی آج میں نے جو ہے فلاں گاڑی لی. اس سے اب جو بچہ غریب ہے وہ کیسے لے پائیں گے اس کے والدین. آپ نے لیا، اچھی بات ہے، دیکھے گا، مبارکباد. اب آپ اس کو سوشل میڈیا پہ گھما رہے ہیں. ارے قبلہ، یہ تو آپ نے بہت پازیٹیو بتائی. میں نے تو اس طرح کی سوشل میڈیا پہ دیکھی، جو ہمارے ناظرین انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جنازے کے پاس، ارتھی کے پاس سیلفی لے کے اپلوڈ کیا جا رہا ہے.
اب یہ جس سے تو بالکل معاشرے میں ایک کہنے عجیب و مطلب غریب یہ میسج کہ پہنچ ہر رہا ہے. ایک کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کیا اپلوڈ کر رہا ہے. آپ شملہ گئے, منالی گئے, وہ کہاں گئے, اب ہر ایک تو نہیں جا سکتا ہے. اب آپ سب ڈال لیں تو دوسرا کہے بھائی ہمیں بھی جانا چاہیے, اس کے بچے کہیں گے کہ بھائی بابا ہمیں بھی لے چلیے, ہو سکتا ہے اس میں استطاعت نہ ہو, نہ جا سکے. تو ہم سوشل میڈیا پہ خود کیا اپلوڈ کر رہے ہیں یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یعنی دکھاوا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو اس دکھاوے کو کم کریں, سمجھے. ضرورت ایک الگ بیس ہوتا ہے اور دکھاوا ایک الگ بیس ہوتا ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. کچھ کام ہم ضرورت کے بیس پہ کرتے ہیں, اسلام نے اسے جائز بھی سمجھا ہے, جو اسلام کے حلال امور, اور کچھ کام ہم دکھاوے کے بیس پہ کرتے ہیں. تو اس سے ہمارے معاشرے پہ بہت اثر پڑتا ہے. بے شک. اب اس کے پاس جس کے پاس صلاحیت نہیں لے سکتا, وہ لون کرا کے ادھر سے پریشان ہو کے, اب کیوں, کیونکہ میرے دوست نے لیا مجھے بھی لینا, میرے دوست کی شادی میں یہ جہیز مل, ابھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ جہیز میں اتنی گاڑیاں دی گئی, اتنے روپے دی گئے. بھائی اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے جو غریب شخص ہے وہ کیسے دے گا؟ صحیح نہیں, لیکن وہ یہ بات ذہنوں میں نہیں آتی ہے, وہ تو صرف اپنی خود نمائی کے لیے دیکھا. پہلو نکل آتا ہے. سوشل میڈیا کا ماحول بنانے میں ہم میں سے ایک ایک فرد مؤثر ہے. ایسا نہیں کہ ایک عالم صرف سوشل میڈیا کا ماحول بنائے. تو جتنا اچھا ہم ماحول سوشل میڈیا کا اپنے معاشرے کا, اپنے دوست احباب, ہمارا جو حلقہ احباب ہے اس کا بنائیں گے, تو وہ ماحول کا اثر ہمارے بچوں پر بھی. اور اس کے برعکس ہمیں ایک اچھا میسج بھی ملتا ہے کہ یہ دور بہت اچھا دور ہے کہ جب ہم پہلے کوئی کام کرتے تھے, کوئی نیک کام کرتے تھے, یا لوگوں کو نیک کام کی طرف رجوع کرانا ہوتا تو ایک بڑی کاوش ہوتی تھی. پہلے پرنٹ میڈیا تھا, چھپتا تھا. آپ نے بھی اس دور کو دیکھا ہوگا کہ پرچے بڑھ رہے ہیں کہ مثلا اعمال رمضان کیا ہے اور محرم مجلس کہاں ہے. تو لیکن آج اس کے برعکس ہمیں آسانیاں فراہم ہیں کہ ہم 2 منٹ کے اندر ساری دنیا کے اندر جو بھی ہم سے جڑے افراد ہیں ان تک اپنا میسج پہنچا دیتے ہیں. تو اچھا دور بھی ہے, دونوں پہلو ہیں. آپ اس کو پازیٹیو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, نگیٹو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ برائیوں کی طرف جاتے ہیں. اچھا استعمال کم ہوتا ہے, برا استعمال زیادہ ہوتا ہے. جیسے اس وقت یہ لیکچر ہمارا جو چل رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہا ہے, لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے, استفادہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ ناظرین دیکھ رہے ہیں خود بھی ثواب کے حامل ہو رہے ہیں, کیونکہ ذریعہ تو سوشل میڈیا آسانیاں ہیں. تو اس کو ہمیں یوز کرنا ہے, ہمیں یوز کرنا ہے, اور اچھے سے اچھا استعمال. 2 لفظ ہوتے ہیں جیسے قبلہ کے یوز کرنا اور مس یوز کرنا. تو ہمیں سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہے, اس کو مس یوز نہیں کرنا ہے. تو یہ ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہوگی. لیکن سوشل میڈیا نے ایک قدم اور آگے بڑھا لیا ہے قبلہ. میں اپنے دوسرے سوال کی جانب آ گیا ہوں کہ آج کل آن لائن گیم کا سلسلہ بہت تیزی سے, آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی سوشل میڈیا پہ آپ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو اس پر بھی ایک اس طرح کے ایڈ آ جاتے ہیں کہ آن لائن گیمس ہیں. اور کچھ بچے میں نے دیکھا, میرے جاننے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس آن لائن گیم میں چلے گئے اور بڑے ان کو لاسز بھی ہوئے. اور ظاہر ہے کہ گیمبلنگ جو ہے, جوا کھیلنا, تو مجھے لگتا ہے کہ چاہے وہ آپ مینول کھیلیں یا آن لائن کھیلیں, جوا کھیلنا شریعت نے منع کیا ہے. بے شک شریعت میں اس حوالے سے, کیونکہ ایک تو جو جوا ہوا آپ نے اپنے عرض کیا, جی یہ کھلا ہوا ہے, مطلب یہ آن لائن ہے لیکن یہ کھلا ہوا ہے. زمانہ جانتے ہیں جہاں پر پیسے لگائے جا رہے ہیں, پیسے کمائے جا رہے ہیں, میرے خیال سے وہ جوا ہی کہلائے گا آسان زبان میں. تو آیت اللہ سستانی کا بھی اس کے بارے میں فتویٰ سب موجود ہے کہ انہوں نے کوئی بھی گیم اگر شرط کے ساتھ آپ کھیل لیں پیسہ لگا کے, جیسا کہ آپ نے بتایا, چاہے وہ لوڈو ہی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی بھی نارمل گیم ہو, تو وہ حرام ہے. اور اس کا دلیل بھی واضح کہ کیوں حرام, وجہ بھی کیوں واضح ہے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. تو شریعت ایسے کام کی اجازت کیوں دے گی جس سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے؟ تو شریعت نے اسے حرام و گناہ بھی سمجھا ہے. تو اب آج کل جو بچے ہیں یا تھوڑے نوجوان ٹائپ کے لوگ ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیم میں لگے ہوئے ہیں یا بغیر پیسہ لگائے ہوئے بھی گیم کھیل رہے ہیں, پب جی کھیل رہے ہیں اور پوری رات لگے ہوئے ہیں. اس کے بھی بڑے برے اثرات ہیں ہمارے بچوں پر. سب سے پہلے تو ہمارے بچوں کی صحت پہ بہت برے اثرات ہیں, کیونکہ وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ جو اس طرح کے گیمز ہیں جس میں, کیونکہ ایک بہت ہی پوائنٹ کی بات آپ کو اشارہ کریں, ناظرین کی توجہ کریں اس کی طرف, کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کہتے تھے جاؤ بیٹا میدان میں کچھ کھیل کے آؤ, دوڑ کے, بیٹ بال, جو بھی جس زمانے کا کھیلنا ہے. تو بچہ ذہن کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ بدن کی بھی ایکٹیویٹیز کرتا تھا. اس کے ہاتھ بھی ایکٹیویٹی کرتے تھے, پیر بھی ایکٹیویٹیز کرتے تھے. ہاں, اس کا پورا بدن ایکٹیویٹی کرتا تھا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اس کا پورا بدن اسی اعتبار سے نشو و نما اور رشد کرتا تھا. لیکن اب جو یہ گیم موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں دیا گیا ہے, یہ صرف اور صرف بچے کی ذہن کی ایکٹیویٹی لیتا ہے, پورا بدن عملاً حرکت نہیں کر رہا ہے.
اب ذہن پہ اکیلا سارا بوجھ آ رہا ہے، کیونکہ جب سارے بدن اس کا ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو سارا لوڈ ذہن پہ نہیں آتا ہے، ذہن کے ساتھ سارا بدن لوڈ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. اب سارا لوڈ کہاں جا رہا ہے؟ صرف مائنڈ پہ. اس لیے آج کے بچے مینٹلی ایک پرٹیکولر سائٹ پہ تو اب یہ بچے کا جو مائنڈ ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس سے اس کے اندر اسٹریس، اس طرح کی جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بدن کمزور ہوتا ہے، ہاتھ پیر سے پسینہ، آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، کیونکہ بدن تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا ہے، دوڑ دھوپ نہیں کر رہا جس سے وہ رشد کرے، مضبوط ہو، اس کے اندر مضبوطی پیدا ہو. تو یہ تمام نقصانات ہیں جو آج گیم کے ذریعے اور سوشل میڈیا بچوں کو دینے کے ذریعے پیش آ رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے ذمہ دار افراد کو کہ اس کے حوالے سے کافی اہمیت دیں اور اپنے بچوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں. جزاک اللہ قبلہ، آپ نے بہت وضاحت فرما دی کہ یہ جو سوشل میڈیا، یقیناً سوشل میڈیا ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، لیکن جیسا کہ قبلہ مولانا پیام حیدر رضوی صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے ناظرین کہ یہ گیم اور جو بھی اس طرح کے سوشل پلیٹ فارم پہ وہاں پر بچوں کو کتنی دیر روکنا ہے، کس طرح سے ان کو گائیڈ کرنا ہے، یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی قبلہ یا کوئی لیکچر یا کوئی موٹیویشنل ویڈیو آپ کے لیے کام نہیں کرے گا، اس میں صرف ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہی کام کرے گی، اور ہماری آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کے سے ریلیٹڈ جو بھی ہے جو ذمہ داری ہے ان کو ہم پورا خیال رکھیں. اور اس طرح کے بہت سے ایپیسوڈس ہمارے چینلز پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے متعلق اور بھی کوئی اگر آپ کے ذہن میں سوال ہو رہا ہو تو کمنٹس باکس میں کریں، اور یا قبلہ کا موبائل نمبر اسکرین پر ہے، اس پر آپ مزید سوال بھی کر سکتے ہیں. اور فی الحال اسی ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی نئے سبجیکٹ کے ساتھ. جب تک کے لیے دیے اجازت، خدا حافظ، والسلام.